اپنے بیٹے سے کہا، اس کے بیٹے نے یہ صبح اٹھا، اٹھنے کے بعد اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو خبر دے دی کہ مسلم بن عقیل میرے گھر میں ہے۔ اس نے جا کر کے بتا دیا، جب بتایا تو محمد بن اسس کے ساتھ میں عبید اللہ ابن زیاد نے مارنے کے لیے سپاہی بھیجے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو گھر سے باہر کیا گیا، تلوار چلتی مسلم بن عقیل کی، سر قلم ہوتے جاتے، کسی کی ہمت نہ تھی جو مسلم بن عقیل کا سامنا کر سکے۔ جب سامنا نہ کر سکے بزدلی پہ اتر آئے، چھتوں پہ چڑھ گئے اور لکڑیوں میں آگ لگا کر کے اوپر سے پھینکنے لگے، تیروں میں آگ لگا کر کے مسلم بن عقیل پہ وار کرنے لگے، بزدلی پہ اتر آئے۔ جب بزدلی پہ اتر آئے تو محمد بن اسس نے کہا تھا، مسلم ہم تمہیں پناہ دیتے ہیں، پناہ میں آ جاؤ۔ تلوار ٹھہری، کہا پناہ کہاں؟ کہا مجھے مار تو نہیں دو گے؟ کہا ہم نے پناہ دیے۔ کہا ان کی تلوار چھین دو۔ تلوار مسلم بن عقیل کی چھینی گئی۔ آپ سمجھ گئے اب یہ لوگ میرے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ مسلم بن عقیل کو عبید اللہ ابن زیاد کے پاس جب لایا گیا، اللہ اکبر، جب لایا گیا نا، یہی مسلم بن عقیل تھے، لڑتے رہے، کسی کی ہمت نہ تھی مسلم بن عقیل کا سامنا کر سکے۔ بزدلی پہ اتر آئے، اوپر سے آگ پھینکی، اللہ اکبر، جب آگ پھینکی نا، تیر مسلم بن عقیل کے جسم پہ آ کر کے لگے گئے، جب تیر لگے نا، تلوار ٹھہری گئے، ہاتھ تھمنے لگے گئے، ہاتھ رکنے لگے گئے۔ محمد بن اسس نے کہا تھا ہم تجھے پناہ دیتے گئے، اللہ اکبر، آپ نے اپنی تلوار روکی، اس نے مسلم بن عقیل کو لیا، لے کر کے عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں آیا۔ آپ کا ہونٹ کٹا ہوا ہے، پیاس کی شدت ہے، آپ نے پانی مانگا۔ ایک اہل بیت کے عاشق تھے، اللہ اوپر پیالہ لیا، پانی کا پیالہ آگے کیا، آپ نے پینا چاہا، ہونٹ سے خون نکلا، پیالے میں گر گیا۔ آپ نے کہا پانی دیا جائے، پھر دوبارہ سے پانی دیا گیا، پھر خون نکلا، پھر پیالے میں گرا۔ آپ نے کہا پھر پانی دیا جائے، پھر سے آپ کو پانی دیا گیا، خون نکلا، پیالے میں گرا۔ اللہ اکبر، مسلم بن عقیل نے کہا تھا، اے مسلم تو دجا کے اندر کا پانی پی چکا ہے، اب تجھے یہ پانی نہیں، اب شہادت کا جام پینا ہے، اب تجھے شہادت کا جام پینا ہے۔ اللہ اکبر، عبید اللہ ابن زیاد، اس نے حکم دیا کہ مسلم کو قلعے کے اوپر لے کر کے جاؤ اور اوپر سے مسلم بن عقیل کو پھینکا جائے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو قلعے کے اوپر سے پھینکا گیا۔ اللہ اکبر، ادھر مسلم بن عقیل آنکھ میں آنسو تھے، رو رہے تھے، میرے بھائی مجھے معاف کر دینا، مجھے پتا نہ تھا کہ یہ بھی حالات ہوں گے، میں خط لکھ چکا ہوں، آقا حسین آ جائیے، یہاں کے لوگ بڑے اچھے ہیں۔ آقا حسین وہاں سے چل دیے اپنے ہمسایوں کو ساتھ لے کر کے۔ اللہ اکبر، کربلا کی زمین آئی، عبید اللہ ابن زیاد نے 22,000 کے لشکر کے ساتھ عمر بن سعد کو اس کا گورنر بنا کر کے بھیجا کہ جاؤ کربلا میں جا کر حسین کے چاروں طرف، حسین کو فرات کا پانی بند کیا جائے۔ اللہ اکبر، آپ کے چاروں طرف گھیرا بندی کی گئی، آپ پہ پانی بند کیا گیا۔ 7 محرم الحرام کو پانی بند ہوا، 10 محرم الحرام کی رات آئی، بڑی توجہ سے بات کو سننا ہے، کربلا کا میدان ہے، 10 محرم الحرام کی تاریخ رات ہے، اور صاحبو یہ وہ رات تھی کہ 3 دن ہو چکے تھے پانی کو بند ہوئے، پیاسے ہیں، پانی تک پینے کو نہ دیا گیا۔ اللہ اکبر، آقا حسین نے کہا عمر بن سعد ہمیں ایک رات کی مہلت دے دے۔ آپ نے مہلت مانگی، کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا ہم اس رات اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ عمر بن سعد اس نے اجازت دی، ایک رات کی آقا حسین نے مہلت مانگی ہے۔ وہ صاحبو خیمے لگے ہیں، ہر خیمے سے قرآن پڑھنے کی صدا ہے، قرآن پڑھنے کی صدا ہے۔ آقا حسین نے کہا تھا میرے بھائی غازی عباس کا، جی بھیا، کہ ایک کام کرو، جاؤ سب کو بلا کر کے لاؤ، سب کو بلا کر کے لایا گیا۔ اللہ اکبر، اب آقا حسین نے خطبہ دیا تھا، اے لوگوں یزید کا دشمن میں ہوں، یزید میری جان کا بھوکا ہے، یزید میری جان کا پیاسا ہے، وہ میرے ساتھ میں جنگ کرنا چاہتا ہے، اسے بدلہ مجھ سے لینا ہے، دشمنی اس سے مجھ کی میری ہے، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، تم میں سے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، جو کوفہ جانا چاہتا ہے کوفہ چلا جائے، جو مکے جانا چاہتا ہے مکے چلا جائے، جو مدینہ جانا چاہتا ہے مدینہ چلا جائے۔ کسی کی بہن اس کا انتظار کرتی ہوگی، کسی کے بچے اس کا انتظار کرتے ہوں گے، کسی کے
बाबा उसका रास्ता तकते होंगे। अल्लाह अकबर। आका हुसैन ने इतना कहा, कोई अपनी जगह से हिल के ना गया। हाँ साहिब मोहब्बत ये होती है। अब तो रात के 3 बजे टाइम देखता है, अरे बहुत ज्यादा टाइम हो गया, अब उठ करके नींद जाकर के पूरी करनी है। और नींद पूरी करने वालों देखो मोहब्बतों के आलम क्या होते हैं। यहाँ तो अपनी जान की परवाह ना की। आका हुसैन ने कहा था जाओ तुम्हें इजाजत में देता हूँ, कोई अपनी जगह से हिल कर अपनी जगह से ना खेला। गाजी अब्बास से आका हुसैन ने कहा था, अब्बास ये मेरे सामने से जाना नहीं चाहते हैं, एक काम करो चिराग को बंद कर दिया जाए, तब अंधेरा होगा, हो सकता है ये मेरा साथ छोड़ के चले जाएंगे, ये मेरे सामने से शर्म की वजह से जाना नहीं चाहते। गाजी अब्बास से चिराग को बंद किया, चिराग बुझाया गया, अंधेरा हुआ, दोबारा से चिराग जलाया गया। जब दोबारा चिराग जला, आका हुसैन ने देखा कोई अपनी जगह से हिल के ना गया। अल्लाह अकबर। उन्हीं बैठने वालों में एक 72 साल का बूढ़ा खड़ा है, आंख में आंसू है। अल्लाह अकबर रो करके कहने लगा, ए हुसैन तुम्हें ऐसा लगता है हम तुम्हारा साथ छोड़ के चले जाएंगे? हुसैन तुम्हें ऐसा लगता है तुम अंधेरा कर दोगे, हम तुम्हारा साथ छोड़ जाएंगे? हुसैन हम साथ छोड़ने वालों में से नहीं है, यहाँ से तो साथ छोड़ जाएंगे। कयामत के दिन जब तुम्हारे नाना ने पूछ लिया करबला के मैदान में अब्बास का बाजू कटा कहाँ थे, कासिम की जवानी लुटी कहाँ थे, और न मोहम्मद का बचपना लुटा कहाँ थे, मेरे हुसैन को करबला के मैदान में तनख्वाह क्यों छोड़ दिया था? आका हुसैन से कहने लगे, हुसैन तेरे नाना को जवाब क्या देंगे? आका हुसैन ने कहा था, अरे बताओ फिर चाहते क्या हो? तो 72 साल के बूढ़े हबीब इब्ने मुज़ाकिर ने कहा था, हुसैन चाहते ये है सुबह का सूरज तुलू हो, तेरे कदमों पे सबसे पहले जान किसी की जाए, 72 साल के बूढ़े की चली जाए। शहीद आजम अज़मत इमाम हुसैन, शान इमाम हुसैन, नवासा रसूल, नारे तकबीर। किसकी जान जाए? 72 साल के बूढ़े हबीब इब्ने मुज़ाकिर की चली जाए। और जानते हो ये हबीब कौन था? ये वो हबीब इब्ने मुज़ाकिर थे, आज करबला के मैदान में भी साथ नहीं छोड़ा। वो साथ छोड़ते कैसे? जिसको मिला मेरे आका ने दिया हो, वो हुसैन का साथ कैसे छोड़ सकता? ये वो हबीब इब्ने मुज़ाकिर है, 14 साल की उम्र है। कितने साल की? 14 साल की उम्र है। मदीने की गलियां हैं, मस्जिद नबवी है। एक सहाबी खड़े हुए, या रसूल अल्लाह एक बच्चे की शिकायत करनी है। कहा किसकी? कहा हबीब नाम है। शिकायत की, हुजूर ने कहा बुला के लाओ। हबीब को बुलाने के लिए सहाबी चले, दरवाजे पे दस्तक दी। 14 साल का बच्चा गए खाने के लिए बैठा था। अल्लाह पर दरवाजा खटखटाया गया। कहा हबीब, हबीब का जी? कहा किसका जी? कहा जी। जैसे इतना कहा तुझे हुजूर ने बुलाया है। कहा किस लिए बुलाया है? कहा हुजूर की बारगाह में तेरी शिकायत की गई है। जैसे 14 साल के बच्चे हबीब इब्ने मुज़ाकिर ने इतना सुना है, हाथ से लुकमा छूटा है, हाँ साहिब नंगे पैर दौड़े है। मुझे बताओ तो सही, जब मुजरिमों को बुलाया जाता है, मुजरिम के तो पैर कांपते हैं, जाते हुए मुजरिम बना करके बुलाया जा रहा हो, दिल में ख्याल आता कि न जाने कौन सी सजा दी जाएगी, न जाने कौन सी शिकायत की गई है। अल्लाह अकबर। 14 साल का बच्चा हबीब उठा कर दौड़ करके जब जाने लगा है, किसी बुलाने वाले ने कहा था हबीब इतना तो बता दे, मुजरिम को जब बुलाया जाता है, मुजरिम के तो पैर कांपा करते हैं, मुजरिम के पैरों में तो ये रफ्तार नहीं होती है, आखिर वजह क्या है? इतना खुश होकर के दौड़ के क्यों जा रहा है? हबीब इब्ने मुज़ाकिर ने कहा था, और पूछने वाले तुझे बस ये दिख रहा है कि मुजरिम बना करके बुलाया जा रहा हो, एक बार ये तो देख ले मुजरिम किसका बना के बुलाया जा रहा हो। जो फैसला सुनाएंगे मंजूर कर लूंगा, इसलिए कि ज़बान आमिना के लाल की होती है, हुक्म मेरे खुदा का होता है। ज़बान आमिना के लाल की होती है, हुक्म मेरे खुदा का होता है। अल्लाह अकबर। जब गए हुजूर की बारगाह में, मेरे हुजूर ने कहा ये बच्चा है? कहा ये बच्चा है? कहा तुम्हारी शिकायत की गई है। कहा आका जी शिकायत छोड़िए, फैसला सुनाइए। कहा हबीब शिकायत तो सुन ले। कहा नहीं आका। का इतना तो बता, जब मेरा हुसैन मदीने की गलियों से गुजरता है, हाँ ये बचपन है मेरे हुसैन का, जब हुसैन मदीने की गलियों से गुजरता है तब तू क्या करता है?
کہا میں حسین کے پیچھے پیچھے چلتا ہوں. کہا اچھا. کہا بتا پھر کیا کرتا ہے؟ کہا حسین کے قدموں کے نشان بنتے ہیں. کہا پھر بتا کیا کرتا ہے؟ کہا حسین کے قدموں کی مٹی اٹھاتا ہوں. بتا پھر کیا کرتا ہے؟ حسین کے قدموں کی مٹی اپنے چہرے پہ لگاتا ہوں. پھر کیا کرتا ہے؟ آقا اپنے جسم پہ لگاتا ہوں. پھر کیا کرتا ہے؟ آقا اپنے جسم کو حسین کے قدموں سے لگنے والی مٹی میں اپنے جسم کو لوٹتا ہوں. آقا علیہ السلام نے کہا تھا حبیب یہ سب کس لیے کرتا ہے؟ کہا آقا میں نے آپ کے روح فرماتے ہوئے سنا ہے تو حسین سے محبت کرتا ہے, رب اس سے محبت کرتا ہے, حسین کی محبت میں آقا یہ سب کرتا ہے. اللہ اکبر اتنا کہا. نبی کونین نے فرمایا حبیب تیرا یہی جرم ہے, اس کی سزا سننا چاہتا ہے تو سزا سن لے. میرے سینے سے آ کر کے لگ جا, تیری قسمت کی معراج ہو جائے گی, تیری قسمت کی معراج. سینے سے لگایا اور لگانے کے بعد آقا حسین کو کھڑا کیا اور ہاتھ یوں حبیب ابن مزاحم کا دیا اور دینے کے بعد کہا تھا اللہ یہ حبیب ہے جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے, اللہ تو اس سے محبت کر. اللہ آج میں نے اسے حسین سے ملا دیا ہے, اللہ اسے کبھی میرے حسین سے جدا نہ کرتا. اور صاحبو کربلا کی تار, کربلا کا منظر, یہی 72 سال کا بوڑھا حبیب ابن مزاحم بچپن سے ایسی محبت حسین سے, محبت کا صلہ. حسین صبح کا سورج طلوع ہو تیرے قدموں پہ سب سے پہلے جان کسی کی جائے تو حبیب ابن مزاحم کی چلی جائے. اللہ اکبر. کیا نہ ہوا کربلا کے میدان میں, اور صاحبوں کیا نہ ہوا کربلا کے میدان میں. صبح کا سورج طلوع ہوا, جنگ کا آغاز ہوا تو یہی حبیب ابن مزاحم 72 سال کا بوڑھا جنگ کرنے کے لیے آیا. اور تاریخ بتاتی ہے اس 72 سال کے بوڑھے نے 21 یزیدیوں کو فنا فی النار کر دیا تھا. اسی حبیب ابن مزاحم نے. اور صاحب کب تک لڑتے, بلاخر حبیب ابن مزاحم شہید ہوئے. شہادتیں ہوتی رہیں. میں اگر سب کی شہادتیں بولوں گا تو وقت زیادہ ہو جائے گا. آسمان کے تارے توڑ لوں یہ ممکن نہیں ہے, میرے پائے طلب کو آسمان کے پار جانا ہے. وہ صاحبو یہی حبیب ابن مزاحم ہے, شہید ہوئے نا. اب ان کے بعد شہادتیں ہوتی رہیں. ایک بڑی توجہ سے بات کو سنیے گا. ایک اہل بیت کے عاشق تھے, نام مسلم بن اوسجہ تھا. اپنے بیوی کو اپنی ماں کو ساتھ لے کے, اللہ اکبر, جب یہ اپنی والدہ کے پاس آئے, آنے کے بعد کہنے لگے ماں مجھے جانے کی اجازت دے, حسین کے قدموں پہ اپنی جان دینا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. اتنا کہا, ماں نے کہا تھا بیٹے میں نے تو تجھے دودھ ہی اسی دن کے لیے پلایا تھا, اسی دن کے لیے. کہا اجازت ہے؟ کہا بیٹے اجازت ہے. نام مسلم بن اوسجہ ہے. ماں نے اجازت دی, اپنی بیوی کے پاس آئے گئے, اپنی شریک حیات کے پاس آئے گئے, اپنی اہلیہ کے پاس آئے. آنے کے بعد کہا تھا اجازت دے, حسین کے قدموں پہ اپنی جان دینا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. جیسے اتنا کہا کہ بیوی نے ہاتھ تھام لیا. تھامنے کے بعد کہا تھا نہیں ایسے جانے نہیں دوں گی. کہا کیوں نہیں جانے دے گی؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر. کہا نہیں جانے دوں گی. کہا جانے نہیں دے گی. آپ نے ہاتھ پکڑا, پکڑنے کے بعد آقا حسین کی بارگاہ میں لائے گئے. لانے کے بعد کہا حسین یہ میری بیوی ہے, یہ میری زوجہ ہے, مجھے تیری قدموں پہ جان دینے کی اجازت نہیں دیتی ہے. اللہ اکبر. بیوی نے کہا تھا اے مسلم بن اوسجہ تجھے کیا لگتا کہ حسین سے محبت مجھے نہیں ہے؟ تجھے کیا لگتا کہ کیا میں حسین سے محبت نہیں کرتے ہوں؟ اے مسلم بن اوسجہ تجھے کیا لگتا ہے کہ تیری زوجہ کو حسین سے محبت نہیں ہے؟ ارے مجھے تو حسین سے محبت ایسی ہے. ارے تو کیا سمجھتا ہے میں تجھے جانے کی اجازت نہیں دیتی ہوں؟ اگر اجازت میدان میں اترنے کی عورتوں کو دی گئی ہوتی تو سب سے پہلے حسین کے قدموں پہ جان تیری بیوی کی چلی جاتی, سب سے پہلے تیری بیوی کی جاتی. کہا پھر جانے کیوں نہیں دیتی؟ کیسے نہیں جانے دوں گی؟ کہا کیسے جانے دے گی؟ کہا پہلے وعدہ کریں قیامت کے دن مجھے بھول تو نہیں جاؤ گے, مجھے بھول نہ جانا. اللہ اکبر. اتنا کہا. کہ حسین نے کہا یہ بھولے نہ بھولے تیری جنت کی ضمانت میں لیتا ہوں, تیری جنت کی ضمانت میں لیتا ہوں. اللہ اکبر. آپ نے سلام کہا, میدان کربلا میں آئے, یزیدیوں سے سامنا ہے, مسلم بن اوسجہ لڑے ہے. اللہ اکبر. تلوار چلتی رہی, سر قلم ہوتے رہے, تلوار چلتی رہی, سر قلم ہوتے رہے. میرے نبی کا سپاہی مسلم بن اوسجہ لڑ رہا ہے, جنگ کر رہے مسلم بن اوسجہ, تلوار چلتی جا رہی ہے. اللہ اکبر. ایک تلوار مسلم بن اوسجہ کی گردن پہ آ کر کے لگی ہے, آپ کا سر تن سے جدا ہوا ہے. ظالموں نے سر پھینکا آپ کا آقا حسین کے خیمے کی طرف, اور پھینکنے کے بعد کہا تھا حسین لو یہ بھی تمہارے جانثار
کا سر ہے۔ اللہ اکبر، آقا حسین باہر بعد میں آئے ہیں، پہلے یہی مسلم بن اوسجا کی بیوی آئی ہے، آنے کے بعد اپنے سرتاج کے سر کو لیا، لینے کے بعد اپنی گود میں رکھا، آنکھ میں آنسو آئے گئے، رو کر کے کہا تھا میرے سرتاج مجھے بھول نہ جانا، میرے سرتاج مجھے بھول نہ جانا، قیامت کے دن مجھے چھوڑ کے اکیلے جنت میں داخل نہ ہو جانا۔ اللہ اکبر، بیوی اپنے سرتاج کے چہرے سے مٹی کا غبار صاف کر رہی ہے، آقا حسین برابر میں کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں۔ اتنے میں تاریخ بتاتی ہے آقا حسین نے کیا دیکھا، ایک ننھا سا بچہ ہے، ننھی سی جان ہے، جبہ پہنے ہوئے گئے، امامہ باندھے ہوئے گئے، ننھی سی تلوار بچے کے ہاتھ میں گئے، یزیدیوں کے لشکر کی طرف دوڑتا جا رہا ہے اور کہتا جا رہا ہے یزیدیوں آؤ مجھ سے آ کر کے سامنا کرو۔ آقا حسین کی نظر جب بچے پہ گئی ہے، آقا حسین نے کہا تھا اے میرے غازی اس بچے کو پکڑ لو، نہ جانے کس کا لال ہے، نہ جانے کس کا لخت جگر ہے، یہ 22,000 کا لشکر ہے، یہ ان کے ساتھ جب نیچے آئے گا نہ جانے بچے کا حال کیا ہوگا، نہ جانے بچے کا کیا بنے گا۔ غازی عباس نے بچے کو پکڑا، پکڑنے کے بعد آقا حسین کے پاس لے کر کے آئے گئے۔ اب آقا حسین نے پوچھا تھا اے بیٹے بتاتے سکی اتنی ہمت کہاں سے آئی ہے، اتنا حوصلہ کہاں سے آیا ہے، آخر کس کا لخت جگر ہے، کس نے یہ سبق پڑھایا ہے؟ تو بچے نے اسی سر کی طرف اشارہ کیا اور کہا تھا حسین میں کسی اور کا بیٹا نہیں ہوں، میں اسی مسلم بن اوسجا کا بیٹا ہوں جس کا سر میری ماں کی گود میں رکھا ہے۔ ارے جاننا چاہتے ہو یہ سبق مجھے کس نے پڑھایا ہے؟ اور جب سے بچے نے کہا تھا یہ سبق جانے سے پہلے میرے باپ نے مجھے پڑھایا تھا، مجھ سے کہا تھا بیٹے اپنی جان دے دینا، حسین پہ آنچ مت آنے دینا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، ذکر شہید اعظم